فرمایا کہ فصل فی الحیض، یعنی فی بیان الحیض، فی بیان احکام الحیض. تو آگے فرمایا کل جسم فلہ حیض طبعی، مسئلہ شروع کر دیا کہ ہر جسم جو ہے جسم طبعی، اس کے لیے ایک حیض طبعی بھی ہے. ہر جسم طبعی کے لیے حیض طبعی ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں تم نے فصل فی الحیض کہہ دیا تو اس کے بعد فوراً فن کا مسئلہ شروع کر دیا کہ کل جسم فلہ حیض طبیعی، تو فن کا مسئلہ ہے نا. تو حیض کی تعریف تو تم نے نہیں کی. تو حیض کو جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہر جسم طبی کے لیے حیض طبی ہے، وہ حیض طبی کو ہم کیا جانیں گے؟ تعریف ہی تم نے نہیں کی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مسائل کی معرفت تو موقوف ہے کس پر؟ محمول کی معرفت پر. مسئلہ کو تم کیسے پہچانو گے؟ کہ اس کے محمول کو، موضوع کو جانو گے تو پھر مسئلے کا علم آئے گا. تو یہاں محمول جو ہے حیض طبعی، اس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، حیض کی تعریف ہی نہیں کی. تو یہ جو قضیہ تم نے ذکر کیا کہ کل جسم فلہ حیض طبعی، یہ تو مجہول ہی رہے گا. سمجھا گئی ہے؟ تعریف کرو پہلے. یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ تعریف کیے بغیر مسائل شروع کرنا یہ صحیح نہیں ہے میاں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حیض کی جو تعریف ہے، بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ حیض اور مکان یہ دونوں مترادفین ہیں، ایک چیز ہے. تو مکان کی تعریف تو پہلے ہو گئی ہے نا، اس لیے یہاں پر دوبارہ تعریف نہیں کی. اسی پر اکتفا کر لیا کہ مکان مشائین کے نزدیک ثابت ہو گیا نا کہ سطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل سطح الظاہر من الجسم المحوی. یہ تعریف پہلے ہو گئی ہے، اس لیے یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ماتن کی رائے بھی یہی ہے کہ حیض اور مکان مترادفین. سمجھائیے؟ اس لیے تعریف حیض کی ذکر نہیں کی کہ مکان کی تعریف ہو گئی، وہی حیض کی تعریف ہے. البتہ بعض علماء نے اس رائے سے اختلاف کیا. سمجھا گئی ہے؟ انہوں نے کہا میاں حیض جو ہے یہ عام ہے، مکان خاص ہے. دیکھو حیض کہتے ہیں ما یتمایز بہ الجسم فی الاشارۃ الحسیۃ. سمجھائیے؟ جسم طبعی جس چیز کے ذریعے سے اشارہ حسیہ میں دوسرے جسم سے ممتاز ہو جائے وہی شے حیض ہے. تو اب دیکھو میاں، اشارہ حسیہ میں جسم کو امتیاز دینے والی چیزیں تو بہت ہیں. اے میاں وضع، جسم کی وضع، یہ بھی اشارہ حسیہ میں ممیز ہے، جیسے آگے بتا رہے ہیں آپ کو. اے میاں یہ میاں بیٹھا ہوا ہے یا میں بیٹھا ہوں، تو میرے ہر جز کے اندر انداموں میں
ہر جز کی دوسری جز کی طرف ایک نسبت ہے. جب میں ایسا بیٹھا تو اگر میں ایسا ہو گیا تو نسبت بدل گئی. سمجھ آئیے؟ اسی طرح میں بیٹھا ہوں تو ہر شے خارجی کی طرف میری ایک نسبت ہے. یہ کتاب میرے قدام میں ہے، لیکن اگر یہ میں ایسا کروں تو یہ شمال میں ہو گیا، تو وضع بدل گیا. یہ جو ہیئت حاصلہ ہوتی ہے نا، بعض اشیاء کو بعض کی نسبت کریں اور اس سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو وضع کہتے ہیں. بعض اشیاء کے بعض دوسرے اشیاء کی طرف جو نسبت کرتے ہیں اس سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو وضع کہتے ہیں. تو یہ جو وضع ہے یہ عرض ہے، عرض مقولہ عرض میں سے ہے. یہ جو وضع ہے یہ بھی تو جسم طبعی کو اشارہ حسیہ میں دوسرے جسم سے ممتاز کر دیتا ہے. اب اسمیہ کا علیحدہ وضع ہے تو میں اس کو اشارہ حسیہ کرتا ہوں تو یہ ممتاز ہو گیا اس دوسرے کے وضع سے، کیونکہ اس کا وضع الگ ہے، اس کا وضع الگ ہے. تو یہ وضع بھی ممیز ہے للجسم، لیکن یہ مکان ہے نہیں. تو مکان کو بھی حیز شامل ہے، کیونکہ مکان بھی جو جسم طبعی کو ممیز کرتا ہے اشارہ حسیہ میں، اور مکان سے عام بھی ہے، وضع کو بھی شامل ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ حیز عام ہے، مکان خاص ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور تعریف حیز کی یہ کر دی انہوں نے کہ ما یمیز الجسم الطبعی فی الاشارۃ الحسیۃ عن الآخر، جو شے جسم طبعی کو اشارہ حسیہ میں دوسرے سے ممتاز کر دے، بس وہ حیز ہے. چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ وضع ہو، چاہے کوئی اور کیفیت ہو. سمجھا گئی ہے؟ تو اب میاں جو لوگ عام کہتے ہیں کہ حیت عام ہے، تو ان کی طرف سے یہاں جواب کہ بھئی یہاں عام ہے تو حیت کی پھر تعریف کرنی چاہیے، تو انہوں نے تو نہیں کی تعریف ہو. تو ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ میاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خاص کا ذکر کر کے عام سے اکتفا کرتے ہیں، خاص کے ذکر پر عام سے اکتفا کرتے ہیں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ خاص کے ضمن میں بھی تو وہ عام موجود ہوتا ہے. وہ ما یمیز الجسم، وہ مکان کے ضمن میں بھی تو موجود ہے. تو خاص کا ذکر تو پہلے ہو گیا نا، مکان کا ذکر تو پہلے ہو گیا، اس لیے پھر اکتفا کر دیا اسی پر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عام کی تعریف یہاں پر نہیں کی. یہ تو سوال جواب حیز کی تعریف کے متعلق ہے. اب یہ فرما دیا کہ کل جسم، تو شارح فرماتے ہیں کہ میاں یہ جسم جو ہے یہ عام ہے، جسم فلکی اور جسم عنصری دونوں کو شامل ہے. فلکیات بھی اجسام ہیں، تو ہر فلک کے لیے بھی ایک حیز طبعی ہے، اور عنصری اجسام جیسے یہ ہم تم ہیں، سمجھا گئے، ان کے لیے بھی ایک حیز طبعی ہے. فَلَهُ حَيَّةٌ طَبْعِيٌّ. یہ تو دعویٰ کر دیا، مسئلہ بیان کر دیا کہ ہر جسم کے لیے حیت طبعی ہے، فلکی ہو کہ عنصری ہو. اس پر اعتراض نقل کرتے ہیں قیل سے. شارح کہتے اے میاں یہ کلیہ تو غلط ہے کہ تم کہتے ہو کل جسم فلہ حیت طبعی. ہم آپ کو دیکھو یہ موجبہ کلیہ ہے، تو موجبہ کلیہ کی نقیض کیا چیز ہے؟ سالبہ جزیہ. بس ایک جسم ہم ثابت کر دیتے ہیں
کہ جس کے لیے حیض طبیعی نہیں ہے، تو تمہارا کلیہ باطل، کہ تمہارے کلیے کی نقیض ثابت ہو جائے گی نا، تو اجتماع نقیضین تو باطل ہے نا۔ اور ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ایک جسم ایسا ہے جس کے لیے حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض تو مکان کا نام ہو گیا نا۔ جو لوگ مترادف کہتے ہیں تو ان کے نزدیک حیض نام ہے کس کا؟ مکان کا، السطح الباطن کا، سمجھ آئیے۔ اور جو عام کہتے ہیں حیض کو، ان کے نزدیک بھی مکان کو تو شامل ہے نا حیض ہو، مکان کو تو حیض ہو شامل ہے، حیض اس کے ضمن میں تو موجود ہے۔ تو دیکھو میاں، جسم فلک الافلاک کا جسم ہے، فلک الافلاک محدد الجہات جس کو کہتے ہیں۔ اے میاں، وہ سب آسمانوں کا ابا، تمام آسمانوں سے جو اوپر آسمان ہے، جس کے اوپر دوسرا کوئی آسمان نہیں ہے، وہ فلک الافلاک کو کہتے ہیں، اس کو یا محدد الجہات کہتے ہیں۔ اس کے اوپر تو جسم نہیں ہے نا، اور وہ خود جسم ہے، جسم فلکی ہے، تو اس کے اوپر جب جسم نہیں ہے تو جسم کے سطح باطنی کا نام مکان ہے نا، حیض ہے نا، تو اس کے اوپر تو اور کوئی جسم ہے نہیں کہ اس کا سطح باطنی مکان بن جائے اس کے لیے، سمجھائیے۔ تو وہ محدد الجہات، وہ فلک الافلاک، وہ ایک جسم تو ہے، لیکن اس کے لیے حیض طبیعی کوئی نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو تمہارا یہ قاعدہ تو غلط ہو گیا نا کہ کل جسم فلہ حیض طبیعی، ہر جسم کے لیے ہے، ہر جسم کے لیے کدھر ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں۔ قیل ھذا ينتقض بالجسم المحیط، یہ کل جسم فلہ حیض طبیعی، یہ کلیہ منقوض ہے۔ ہاں، مادہ نقض کون سا ہے؟ جسم محیط، یعنی محدد الجہات یا فلک الافلاک کہتے ہیں اس کو۔ فإنہ جسم، وہ جسم محیط جسم تو ہے، لیکن وہ لیس لہ حیض، ہاں اس کے حیض کوئی نہیں ہے۔ حیض کی تفسیر تم نے کیا کی ہے؟ اعلیٰ تفسیری ہی کہ السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل للسطح الظاہر من الجسم المحو، حیض کی یہ تفسیر ہے۔ ہاں، تو اس تفسیر کے بنا پر اس کے لیے کوئی حیض ہے، اس کے اوپر جسم نہیں، سمجھ آئیے۔ اذ لیس وراءہ جسم آخر، اس لیے کہ اس کے اوپر تو کوئی جسم آخر ہے نہیں میاں کہ اس کا سطح باطنی اس کے لیے مکان بن جائے، سمجھا گئی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں ایک بات ہے، اگر حیض بمانا وضع لیتے ہو، حیض بمانا وضع لیتے ہو، یا حیض بمانا وضع یا محاذات لیتے ہو، تو پھر بات ٹھیک ہے۔ حیض بمانا مکان لیتے ہو تو حیض نہیں ہے اس کا، حیض بمانا وضع یا محاذات لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، وضع و محاذات تو ہے نا اس کا، کیونکہ اس کے پیٹ میں تو یہ ساری کائنات ہے نا میاں، تو اس کی نسبت اس باقی جو اس کے پیٹ میں باقی کائنات ہیں اس کی طرف تو اس کی نسبت ہو سکتی ہے نا، تو اس نسبت سے تو اس کو ایک حیت حاصل ہوگی نا، وہی اس کی وضع ہے، تو اس کی وضع تو ہے۔ تو حیض بمانا عام لیتے ہو تو وضع کو بھی شامل ہے، تو پھر حیض ہو جائے گا،
اور حیض بمعنی مکان لیتے ہو تو کوئی حیض نہیں ہے اس کے لیے. سمجھا گئی ہے؟ نعم. ہاں لہو وضع و محاذات، اس جسم محیط کے لیے وضع بھی ہے محاذات بھی ہے، بالنسبت الی ما فی جوفہ، ان اشیاء کے بنسبت جو اس کے پیٹ میں ہے. سمجھائیے، اس کے پیٹ میں تو اے میاں یہ 8واں آسمان بھی ہے، 7واں بھی ہے، 6واں بھی ہے، 5واں بھی ہے، 4تھا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، پہلا بھی ہے. تو پھر یہ طبقات بھی ہیں، 4 طبقات جو عناصر کے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ عالم سفلی بھی ہے. تو یہ سارے اس کے پیٹ میں ہیں. تو ان کی طرف اگر اس کی نسبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک وضع تو اس کو حاصل ہو جائے گی. تو حیض بمعنی وضع تو بن جائے گا اس کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وقد یجاب سے فرماتے ہیں کہ میاں اس سوال کا جواب دیا کہ یار حیض ہم بمعنی مکان نہیں لیتے، بلکہ حیض اپنے معنی میں لیتے ہیں. کیا معنی ہے حیض کا؟ اے میاں حیض کا اپنا معنی ما بہ یتمایز الاجسام فی الاشارۃ الحسیۃ، یہ حیض کا عام معنی ہے، جس چیز کی وجہ سے اجسام کو ایک دوسرے سے امتیاز حاصل ہے اشارہ حسیہ میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو یہ عام معنی ہے. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَكَانِ، یہ معنی مکان سے عام ہے کہ لِتَنَاوُلِهِ الْوَضْعَ الَّذِي يَمْتَازُ بِهِ الْمُحَدِّدُ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ، کہ یہ عام ہے کہ یہ معنی شامل ہے کس کو؟ وضع کو بھی، مکان کو بھی شامل ہے اور وضع کو بھی شامل ہے. وہ وضع کہ یمتاز بہ المحدد، کہ وہ محدد جہاد جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے غیر سے اشارہ حسیہ میں. فہو متحیز، لہذا وہ محدد جو ہے اس کے لیے حیض، تو پھر ٹھیک ہو گیا. تو کل جسم فلہ حیض طبعی، اس معنی میں اب صحیح ہو گیا. لیکن ولیس فی المکان، سمجھائیے مکان تو نہیں ہے اس کے لیے لیکن حیض ہے، کہ حیض کا معنی عام ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب کہتے ہیں میاں وہ حیض ہے، ٹھیک ہے چلو، لیکن وہ حیض طبعی ہے. تم نے تو دعویٰ یہ کیا ہے کہ کل جسم فلہ حیض طبعی کہا تم نے، تو کیا وہ جو وضع ہے وہ اس کے لیے حیض طبعی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، وہ اس کی طبیعت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ ولا بعد فی ان تکون تلک الحالۃ التی، اس میں کوئی بعد نہیں ہے کہ وہی حالت تمیزہ فی الاشارۃ الحسیۃ عن غیرہ، جو اس فلک الافلاک کو تمیز دیتا ہے غیر سے اشارہ حسیہ میں، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ طبعیتاً لہو، وہ اس کے لیے حیض طبعی ہو. اس میں کوئی بعد، حیض طبعی ہونے میں تو کوئی بعد ہے نہیں میاں. آئی سمجھ میں؟ وَإِن لَّمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ أَوْزَاعِهِ وَنِسَبِهِ، اگرچہ اس کے باقی اوضاع یا نسب میں سے بالقیاس الی ما تحتہ امرا طبعیا، اپنے ماتحت کی طرف اگر اس کی نسبت کرو تو وہ امر طبعی نہیں ہے، لیکن یہ وضع اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ امر طبعی ہو. باقی اشیاء امور طبعیہ نہیں ہے اور یہ وضع اس کے لیے طبعی ہو. تو لہذا یہ جواب اس طریقے سے بن جائے گا. تو وہ کل جسم فلہ حیض طبعی اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا. سمجھا گئی ہے؟